بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی قوموں کے واقعات چل رہے تھے۔ کفار مکہ کو عبرت دلانے کے لیے سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ کل کے رکوع میں قوم لوط اور قوم شعیب یہ دونوں کے بارے میں عبرتناک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آج کا جو رکوع ہے یہاں پر قوم عاد کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کفار مکہ کو کہ جس طریقے سے آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، اسی طریقے سے جو ہجر والے تھے یہ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ایک رسول نہیں، ان کے پاس پے در پہ مرسلین بہت سارے رسول بھیجے گئے تھے۔ کبھی پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی قوم میں کئی انبیاء ایک کے بعد ایک بھیجے جاتے تھے ان کی نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور ہجر سے مراد قوم سمود ہے۔ قوم سمود کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور آگے بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہے کہ یہ لوگ جو تھے قوم سمود کے لوگ تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے۔ ان کا یہ جو وادی تھی، ان کے اوپر جو عذاب آیا تو اس کے کھنڈر مدینے کے شمال مغرب میں اب بھی موجود ہیں۔ ابھی جو موجودہ شہر ہے اس کا نام العلا ہے، اس سے چند میل کے فاصلے پر ان کے کھنڈرات واقع ہیں۔ اور مدینے سے تبوک جاتے ہوئے یہ جو راستہ، یہ جو جگہ ہے، یہ بالکل وہی ہائی وے کے قریب میں ہی پڑتا ہے یہ حصہ، اور یہاں پر بھی قافلے جو ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہاں کوئی قیام نہیں کرتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہی غالباً ایسا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر قیام کر لیے تھے، ہانڈیاں بھی چڑھا دیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیاں بھی الٹ دو اور یہاں پر رکو مت، یہاں سے بالکل آگے نکل جاؤ۔ اور بہت سارے جو مورخین ہیں وہ بھی وہاں جا کر وہاں کا جب مشاہدہ کیے تو انہیں وہ ساری چیزیں نظر آئی۔ ایک مورخ ابن بطوطہ جسے ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ اتنی خوبیاں تھیں ان کے اندر کہ چٹان تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت عمارتیں اور باقاعدہ ڈیزائن کر کے بناتے تھے وہ لوگ۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے نقش نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہوں۔ کون سی ٹیکنیک وہ لوگ یوز کرتے تھے، پتہ نہیں کون سے کلر یوز کرتے تھے کہ وہ صدیوں تک ویسے ہی نظر آتے تھے۔ اور لیکن ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ تو یہ اصحاب ہجر یعنی قوم سمود، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں ہے۔ ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ان لوگوں کا ہی مطالبہ تھا کہ اسی پہاڑ میں سے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک حاملہ اونٹنی نکالی جائے، اور ان کے کہے ہوئے مطالبے کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے وہ اونٹنی ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نکال کر دکھائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نشانیاں تو ہم نے انہیں دی، یہی ایک نشانی نہیں تھی، اور بھی کئی نشانیاں تھیں، لیکن وہ بس منہ موڑنے والے تھے، اعراض کر رہے تھے، منہ موڑ رہے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ بالکل بے خوف ہو کے، امن کے ساتھ
پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ بہت ساری انہیں سہولیات میسر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقتور قوم تھی وہ، اور ان کے جسم بھی موجودہ انسانی جسموں سے کئی گنا بڑے ہوئے ہوتے تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت خوشحالی میں تھے وہ، انہیں کوئی مصروفیت نہیں تھی، بس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کی تھی، باغات تھے، کھیتیاں تھیں، ساری چیزیں تھیں، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور ان میں امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن رسول آئے تو رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہوتے، صبح کے وقت انہیں ایک تیز دھماکے نے آ پکڑا۔ پیچھے مشرقین تھا، سورج نکلنے کے وقت، یہاں پر مصبحین، وہی صبح کے وقت جو کہ انسان کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑتا ہے۔ تو صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک تیز دھماکے نے آ پکڑا، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کر کے رکھا تھا، وہ ساری چیزیں انہیں ذرہ برابر کام نہیں آئی۔ یعنی ان کے جو بڑے بڑے محلات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے تھے، وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ سب کے سب ختم ہو گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، ساری عبرتناک مثالیں بیان کرنے کے بعد، کفار مکہ کو خبردار کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ اب کچھ نصیحت آمیز کلمات جو آخر میں ہر سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس یہ الٹپ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ کس مقصد، زمین سے کیا مقصد پورا کرنا ہے، آسمان سے کیا مقصد پورا کرنا ہے، ایک مقصد کے تحت ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں پر اس دنیا کو بنا کر انسان کو خلیفہ بنا کر یہاں پر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے رکھا ہے، اور پھر یہاں پر جو جیسے اعمال کرے گا، ہمیشہ ہمیش والی زندگی میں اس کو ویسا اجر دیا جائے گا۔ گویا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان، دارالعمل بنایا ہے، اور رزلٹ جو ہوگا وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین آسمان کی بالکل حق کے ساتھ پیدا کیا، ناحق نہیں پیدا کیا کہ جس کی جو منمانی ہو یہاں کرتے پھرے، اللہ کا کفر کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے اور منمانی زندگی گزارے، جو کمزور ہے ان کو ظلم ستم کا نشانہ بنائے، اپنی طاقت اور قوت کے زوم میں مبتلا رہے۔ ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ حق کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اب یہ لوگ اگر اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب آگے اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تو بہرحال آنے والی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے تو شریفانہ درگزر سے کام لیں، ان کے ساتھ ان کے جیسا معاملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہی کر رہے تھے، صحابہ کرام کو صبر کی ہی تلقین فرماتے تھے، آل یاسر پر عذاب ڈھایا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ان سے کہتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو، بے شک اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو وہ مکہ کی 13 سالہ جو زندگی جو گزری مومنین کی بہت زیادہ آزمائشوں سے بھری ہوئی، اور اس میں تمام عام مومنین نے بھی صبر سے کام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر جمیل اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے شریفانہ درگزر سے کام لیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب خالق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ خالق ہونے کی حیثیت سے اپنی مخلوق پر مکمل غلبہ رکھتا ہے، اور کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے اعمال سے پوری طرح علیم بھی ہے، باخبر بھی ہے،
اور جو کچھ ان کی اصلاح کے لیے تم کو کوششیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جان رہے ہیں، اور جن ہتھ کنڈوں کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تمہاری اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے، تم جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہو اس کو ناکام بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ان اللہ هو الخلاق العلیم، اس لیے آپ کو بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مطمئن رہیے، وقت آنے پر صحیح سے انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں۔ انہیں کفار مکہ کو عبرت آمیز نصیحت آمیز واقعات سنا کر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تو آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ جو نعمت آپ کو دی گئی سورہ فاتحہ کی شکل میں اور قرآن مجید کی شکل میں، تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے، اور ان تمام تکلیف اور پریشانیوں سے بھی بہتر ہے جو آپ اس راہ میں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین چیز ہے جو ہم تمہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اتنی بہترین آیتیں سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں بار بار پڑھی جاتی ہے نا، ہم خود دن بھر میں اسے تقریباً 25 مرتبہ پڑھتے ہوں گے اور زیادہ ہی ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ ایسی آیتیں ہیں کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ اس سے زیادہ عظیم چیز عظیم آیتیں کسی قوم کو نہیں دی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن عظیم بھی۔ کچھ لوگ جو ہیں تو سب مثانی سے 7 بڑی بڑی صورتیں مراد لیتے ہیں جن میں 200 کے قریب آتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، اعراف، یونس یا پھر انفال و توبہ۔ لیکن بخاری شریف کی 2 مرفوع روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ کو لیا ہے۔ تو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ کتنی عظیم باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہے، کتنی عظیم چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں مانگنے کی تلقین کی ہے کہ اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، اور اکثر جو ہے تو قبولیت کی گھڑی میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اسے قبول کر لے، وہ جو جامع دعا ہے ہمیں سکھائی گئی ہے، تو ہمارے لیے پھر یہ دنیا و ما فیہا سب چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی بہترین چیز، اتنی قیمتی چیز عطا کی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی نظریں ان لوگوں کی طرف اٹھا کر مت دیکھو جنہیں ہم نے دنیا کا بہت فائدہ عطا کیا ہے۔ الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، مختلف لوگوں کو بھی ازواجن یعنی الگ الگ لوگوں کو، ان میں سے جو الگ الگ لوگوں کو ہم نے الگ الگ نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، ولا تحزن علیہم، اور ان کا جو رویہ ہے کفر شرک کا اس پر آپ غمگین بھی مت ہوئیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور ان کو چھوڑ کر جو اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں ان کی طرف اپنا نرم انداز سے ان کی طرف آپ جھکیے، ان کی طرف اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھائیے مومنین کے لیے، کیونکہ انہیں اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ جو کچھ سہ رہے ہیں۔ ہم پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو خباب رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایسے ہی کتنے سارے بے شمار صحابہ اور صحابیات تھے جو ایمان لانے کی جرم میں ان لوگوں کو ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو تسلی کی اور نرمی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرف رحم دلی کے ساتھ ان کی طرف جھکیے، اور ان لوگوں کی طرف آپ ذرہ برابر بھی دھیان مت دیجیے۔ یہ جو بات ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر رک کر ان حالات کا جائزہ لے لیں
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا شروع کیے تھے۔ اس وقت شروع میں تو خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا سرمایہ انہیں دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داری سنبھالے تو تجارت سے بھی وہ سبکدوش ہو گئے، ان کی تجارت بھی ختم ہو گئی، اور جو سرمایہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے نوجوان تھے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا، بہت سارے جو تاجر تھے تو ان لوگوں کے کاروبار بھی ان کے معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے، اور بعض لوگ تو بیچارے پہلے ہی غلام تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت ہی نہ تھی۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے جو مسلمان تھے مکے میں اور آس پاس میں جو ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں ہر طرف سے طعن و تشنیع، تذلیل و تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان کے دلی اور روحانی تکلیفیں بھی دی جاتی تھیں، اور جسمانی اذیتیں بھی انہیں دی جاتی تھیں۔ اور اس کے برعکس جو سرداران قریش تھے، جو ظلم ستم ڈھا رہے تھے، جو کفر شرک میں مبتلا تھے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر گندگی لا کر ڈالتے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ دنیا کی پوری نعمتوں سے مالا مال تھے اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں وہ مگن تھے۔ تو اس وجہ سے ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی نظریں ان لوگوں کی طرف اٹھا کر مت دیکھو، آپ دل شکستہ مت ہو کہ انہیں دنیا کی نعمت حاصل ہے۔ ہم نے تو آپ کو وہ سب مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ کی یہ جو علمی اور اخلاقی دولت ہے اس پر رشک کرنا یہ رشک کے لائق ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت، دنیاوی دولت جو مختلف حرام طریقے سے وہ لوگ کما رہے ہیں اور حرام راستے میں اس کو اڑا بھی رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ ہوگا کہ بالکل خالی ہاتھ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ انہیں دنیا حاصل ہے، یہ بہت زیادہ عیش میں ہیں، بہت زیادہ اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں کافی پریشان حال ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کامیاب تھا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ صاف صاف کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا، تمہیں سمجھانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ ایسی ہی تنبیہ ہے جیسا ہم نے ان لوگوں پر نازل کی تھی جنہوں نے مقتسمین تقسیم کر ڈالا تھا، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ یہاں پر اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، ان کو مقتسمین اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دین کو تقسیم کر ڈالا تھا، بعض باتوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، اور اس طرح وہ اس میں الگ الگ چیزیں ڈال کر اور بہت سارے فرقے بنا لیے تھے۔ اور یہاں پر قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو دی گئی تھی، جس طرح امت محمد یعنی ہمیں قرآن عطا کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، بلکہ ان کا جو دین تھا اس دین کو ہی انہوں نے الگ الگ شکل میں بانٹ کے الگ الگ ماننے والے ہو گئے، کئی طریقے کے دین ان میں ہو گئے، فرقے تو الگ رہے، دین ہی الگ الگ ان لوگوں نے اپنے اپنے بنا لیے تھے۔ تو یہاں پر امت محمدیہ کو بھی اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا ہے، ہم ایک قرآن کے ماننے والے، ایک اللہ کے بندے، ایک نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں ایک ہی ہو کر رہنا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا، قرآن لوگوں کو گروہ میں بانٹنے کا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، بانٹ دینے کا، تو ہم تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور اس بارے میں سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ لوگ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اعلانیہ اسے بیان کرتے چلے جائیے
اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ ان کے منہ نہ لگیے، بلکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر وہ تمام لوگوں کے اندر ہی اپنا یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے اعلانیہ فرما دیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم خود کافی ہیں آپ کی طرف سے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی شامل کر لیے ہیں۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب یہ لوگ جان لیں گے، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ جو نعوذ باللہ کاہن، ساحر، مجنون اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے تھے کہ انہوں نے کسی عالم کو پکڑ کر اپنے گھر میں بند کر کے رکھا ہے اور وہ جو باتیں انہیں ڈکٹیٹ کراتے یا آ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ ایسے ایسے الزامات نعوذ باللہ عائد کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کفر شرک کی گندگیوں سے نکال کر اور ایمان کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ لوگ یا تو مذاق اڑاتے تھے یا تو طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسے ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، آنکھ بھی سخت کوفت ہوتی ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کوشش اور محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو ایک جگہ رہنے والے لوگ ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی اس کی سخت کوفت ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ حل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ آپ اپنا کام پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیے کہ فاصدع بما تؤمر، اعلانیہ وہ کام کرتے جائیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ کام جو لے کر اٹھے ہیں تو اس کے لیے اپنا روحانی تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ضروری ہے، اس کے لیے نماز اور تسبیحات بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو صبر ضبط کا مادہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کام ساتھ میں کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف یہ نہیں کہ تدبیر کرو اور انہیں اعلانیہ ان چیزوں کو پہنچاؤ جس کا حکم دیا جا رہا ہے، صرف وہی مت کرو، اس کے ساتھ ساتھ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی ہم تعریف کی تسبیح بھی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بھی ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے پاس جھکنے والوں میں سے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہت مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، جبھی ان حالات میں آپ ان سے نبرآزما ہو سکتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین جو ہے تو وہ وقت مطلب آ جائے، اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ اس گھڑی کا جس کا آنا یقینی ہے وہ گھڑی آ جائے، اس گھڑی تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ طرح طرح سے کافرین مشرکین کو سمجھانے کے بعد اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پوری تسلی دیتے ہیں ان حالات میں، ان کے ساتھ جو رویہ لوگ کرتے ہیں اور جن حالات سے گزرتے ہیں، تو انہیں ایسی جامع انداز میں تسلی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور وہاں پر کوئی تسلی نہیں دینے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن مجید میں اتنے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دیتے تھے۔